پہلی نشانی گناہ سے دل کا دور ہونا۔ سچی توبہ کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کا دل اس گناہ سے اکتا جاتا ہے جس میں وہ پہلے لذت محسوس کرتا تھا۔ پہلے گناہ کے بعد شاید دل خوش ہوتا تھا، لیکن توبہ کے بعد وہی گناہ انسان کے دل پر بوجھ بن جاتا ہے۔ تنہائی میں انسان سوچتا ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی کیوں کروں؟ یہ تبدیلی بہت قیمتی ہے، کیونکہ توبہ صرف زبان سے یہ کہنا نہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، بلکہ حقیقی توبہ انسان کے راستے کو بدل دیتی ہے۔ وہی شخص جو پہلے گناہ کے مواقع تلاش کرتا تھا، اب گناہ سے بچنے کے راستے تلاش کرتا ہے۔ یہ توبہ کے اثرات میں سے ایک اہم اثر ہے۔ دوسری نشانی گناہ پر حقیقی ندامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ندامت توبہ ہے، یعنی انسان کے دل میں اپنے کیے ہوئے گناہ پر حقیقی شرمندگی پیدا ہونا توبہ کی بنیادی حقیقت ہے۔ ذرا غور کریں، اگر انسان گناہ کرنے کے بعد بھی خوش ہو، اس پر فخر کرے، اسے دوسروں کو سنائے اور دوبارہ کرنے کی خواہش رکھے، تو اسے اپنی توبہ کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ لیکن اگر دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ تیسری نشانی نیکی کی طرف رغبت بڑھنا۔ توبہ کا خوبصورت اثر یہ ہے کہ انسان کا دل نیکی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ نماز میں دل لگنے لگتا ہے، قرآن پڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ذکر اچھا لگتا ہے، صدقہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر ہونے لگتی ہے۔ کیونکہ جب انسان گناہ سے ہٹتا ہے تو اسے نیکی کی قدر زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے توبہ کی ہے تو صرف گناہ چھوڑنے پر اکتفا نہ کریں، اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی نشانی گناہ کے اسباب سے دوری۔ یہ بہت اہم نشانی ہے۔ فرض کریں ایک شخص کسی گناہ میں مبتلا تھا، وہ توبہ کرتا ہے، لیکن وہی ماحول، وہی دوست، وہی ویب سائٹس، وہی تنہائی، وہی راستے اور وہی گناہ کے مواقع برقرار رکھتا ہے، تو دوبارہ پھسلنے کا خطرہ موجود رہے گا۔ سچی توبہ انسان کو گناہ کے دروازوں سے بھی دور لے جاتی ہے۔ اگر کوئی دوست آپ کو بار بار گناہ کی طرف لے جاتا ہے تو آپ اس صحبت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے تو آپ اسے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ توبہ کے عملی اثرات میں سے ایک اہم اثر ہے۔ پانچویں نشانی اللہ سے تعلق مضبوط ہونا۔ توبہ کے بعد انسان کا اللہ سے تعلق بڑھنے لگتا ہے۔ وہ پہلے صرف مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتا تھا، اب خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہ پہلے صرف حاجت کے وقت دعا کرتا تھا، اب بغیر کسی خاص حاجت کے بھی اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ وہ سجدے میں زیادہ دیر رہنا چاہتا ہے، وہ قرآن کے الفاظ کو زیادہ غور سے سننا چاہتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ اس سے محبت کرے؟ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چھٹی نشانی دوبارہ گناہ ہو جائے تو فوراً رجوع کرنا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں
میں نے توبہ کی تھی لیکن پھر مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میری توبہ کا کیا فائدہ؟ یہ شیطان کا خطرناک دھوکہ ہے۔ اگر انسان سے دوبارہ گناہ ہو جائے تو اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فوراً دوبارہ توبہ کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس بندے کا ذکر ملتا ہے، بعد اپنے رب سے مغفرت مانگتا ہے اور اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ پھر اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور دوبارہ سچے دل سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کر گناہ کرتا رہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ساتویں نشانی، گناہ کے بجائے آخرت کی فکر۔ توبہ کے بعد انسان کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ سوچتا ہے میں دنیا کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں، لیکن آخرت کے لیے کیا لے کر جاؤں گا؟ پھر شاید انسان سارا دن مال، شہرت اور دنیاوی کامیابی کے بارے میں سوچتا تھا، لیکن اب اسے نماز، اعمال، حقوق العباد اور آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے۔ یہ سوچ انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ موت کا خیال اسے خوف زدہ کرنے کے بجائے اسے اپنی اصلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ آٹھویں نشانی، حقوق العباد کی ادائیگی۔ یہ نقطہ بہت ضروری ہے۔ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے کا مال لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے یا کسی انسان کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے تو صرف زبان سے استغفار کافی نہیں۔ جہاں ممکن ہو حق واپس کرنا یا معاملہ درست کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام صرف اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں سکھاتا بلکہ بندوں کے حقوق کی بھی حفاظت سکھاتا ہے۔ لہذا سچی توبہ انسان کو دوسروں کے حقوق ادا کرنے پر بھی آمادہ کرتی ہے۔ نویں نشانی، عاجزی پیدا ہونا۔ کبھی انسان نیکی کرنے کے بعد خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، لیکن سچی توبہ انسان کو عاجزی کی طرف لے ہے۔ وہ سوچتا ہے اگر اللہ نے میرے گناہ چھپا دیے ہیں تو میں دوسروں کے عیب کیوں تلاش کروں؟ اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کے بجائے اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنے اعمال کا چرچا کرنے کے بجائے اللہ سے قبولیت مانگتا ہے۔ یہ عاجزی انسان کے دل کو خوبصورت بناتی ہے۔ 10ویں نشانی، گناہ یاد آئے تو فخر نہیں، خوف پیدا ہو۔ توبہ کرنے والے انسان کو اپنے ماضی پر فخر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، بلکہ وہ سوچتا ہے اللہ نے مجھ پر کتنا رحم کیا ہے کہ اس نے مجھے توبہ کی توفیق دی۔ یہ احساس انسان کے دل میں شکر پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنے ماضی کو دوسروں کے سامنے دکھاوے کے لیے بیان کرنے کے بجائے اللہ کی پردہ پوشی پر شکر ادا کرتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ ہمیں اپنی توبہ کے قبول ہونے کی امید ضرور رکھنی چاہیے، لیکن اپنے عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ مومن کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے اور اپنے اعمال کے بارے میں خوف بھی رکھے۔ قرآن ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے سے روکتا ہے، اور نیک لوگ اپنے اعمال کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ سچی توبہ کیسے کریں؟ سچی توبہ کے لیے چند بنیادی باتیں یاد رکھیں۔ پہلی، گناہ چھوڑ دیں۔ دوسری، کیے ہوئے گناہ پر دل سے نادم ہوں۔ تیسری، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ اور اگر معاملہ کسی انسان کے حق سے متعلق ہے تو حق واپس کریں یا جہاں مناسب ہو اس کی تلافی کریں۔ پھر اللہ سے کثرت سے استغفار کہیں اور اپنے الفاظ میں بھی اللہ سے بات کریں۔
کہیں یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما، میرے دل کو بدل دے اور مجھے دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جانے دے۔ اگر آپ نے ماضی میں بہت گناہ کیے ہیں تو آج سے اپنی زندگی کو ختم شدہ کہانی نہ سمجھیں۔ ممکن ہے آپ کے ماضی میں ایسے گناہ ہوں جنہیں یاد کر کے آپ خود سے نفرت کرنے لگیں، لیکن یاد رکھیے آپ کا ماضی آپ کا مستقبل طے نہیں کرتا۔ آپ آج اللہ کی طرف واپس آ سکتے ہیں، آپ آج سجدے میں گر سکتے ہیں، آپ آج اپنے رب سے معافی مانگ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کہیں اب بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن قرآن آپ کو امید دیتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو آج رات اپنا موبائل ایک طرف رکھیں، تنہائی اختیار کریں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اپنے رب کے سامنے دل کھول دیں۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، آنسو آئیں تو انہیں روکیں، اور روکے نہیں انہیں، اور دل سے کہیں یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہی لمحہ آپ کی زندگی کا، اگر آج کی بات نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اس ویڈیو کو صرف خود تک محدود نہ رکھیں۔ ممکن ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی ایسے انسان تک یہ پیغام پہنچ جائے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہو، اور شاید وہ یہ سن کر دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے، اس پر قائم رہنے اور اپنی رحمت سے محروم نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ایسی قرآن و سنت کی روشنی میں تفرقہ بازی سے پاک اسلامی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔